النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم سید السادات فخر السادات شان سعادات شہزادہ سعادات اور پیکر شفقت و محبت داعی عشق رسول سفیر عشق رسول محافظ اہل بیت ناموس اہل بیت اطہار اور ناموس سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ نشانی کرم و رحمت میری مراد حضرت الحاج پیر طریقت رہبر شرعیت سید حسنین محمود گیلانی شاہ صاحب چشتی وارثی قادری دامت برکات مالیہ قدسیہ جن کی زیر صدارت لجپالی اور محبت کی یہ خیر کہ وہ گھر گھر جو عشق و محبت کی صدا کے لیے دلوانے کے لیے بلاتا ہے یا اپنے مے خانہ محبت کو لے کر اس کے گھر چلے جاتے ہیں سراپا رحمت و محبت کی شفقت کی خیر عطا کرتے ہیں خوش نصیبی ہے علی بھائی جان کی اور ان کے ساتھ گھر والوں کی آج میں عمران بھائی جان کی کہ آج میں خانہ خود چل کر ان کے گھر آیا کیونکہ محبت و چاہت کا منظر ہے اسے جتنا سیراب ہوا جائے جتنی خیر پائی جائے اتنا ہی کافی ہے میں نے 2 جگہ سے قرآن کی آیت تلاوت کی کیونکہ ذکر مولا علی کی سعادت حاصل بھی کر رہا ہوں اور ڈرتے ڈرتے جسارت بھی کر رہا ہوں ہماری اوقات نہیں ہے جرت کر رہا ہوں ان پاکوں کی بات کیا اوقات آپ شاعری کو دیکھیں نا تو میں ایک جملہ سائنس کے حوالے سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں سائنسدان کہتے ہیں ہمیں آج بھی ڈائناسور کا ڈی این اے مل جائے ڈیابلو نیوکلک ایسڈ تو پورا ڈائناسور بنا سکتے ہیں پتہ لگا کہ اگر اور ڈی این اے ختم نہیں ہوتا سائنس کہتی ہے ڈی این اے ختم نہیں ہوتا تو پھر پہلا جو سوال یہ ہے جس کے ڈی این اے سے ساری کائنات بنی کیسے ہو سکتا ہے اور جس کا ڈی این اے اور مولا علی کا ڈی این اے یہ تو اور وہ ڈی این اے ختم نہیں ہوتا تو یہ خون رسول ہے سبحان اللہ اسی ڈی این اے والے ان میں ان کو نہیں ان کو دیکھو ان میں ان کو نہیں ان کو دیکھو اس میں خیر ہے اور جو حضور کی آل سے ادب والا رہتا ہے نہ وہ نامراد رہے گا اور نہ کبھی باطل کی طرف جائے گا میں نے 2 جگہ سے آیتیں پڑھی میں کسی اور طرف نہ چل پڑوں اسی اور میں یاد رکھیں اتنی جرت اللہ نے ان فقیروں کے صدقے دی ہے مبالغہ میں اور سچائی بیان کرنے میں ہمیں فرق پتا ہے مبالغہ نہیں کرتا ہمیں مبالغہ نہیں سکھایا ہمیں جو نظر آتا ہے فقیر اوقات نہیں جو صداق کا حق ہے اس کی کوشش کرتے ہیں حق ادا نہیں کر سکتے یہ ان کا حق ہے یہ ہماری وہ گواہیاں ہیں جو اپنے نانا کے سامنے پیش کریں گے سبحان اللہ میں آج بھی آقا علیہ السلام چلیے اس حدیث کو بعد میں سناتا ہوں آپ کو میں نے ابھی یہ حدیث ڈھونڈ رہا تھا وہ رضا بھائی فرما رہے تھے کہ کیا آپ ڈھونڈ رہے ہیں میں نے کہا میں ایک چیز ڈھونڈ رہا تھا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں آ کے گیا تو جب میں نے درود پاک شروع کیا میں نے کہا یا اللہ میں وہ چیز ڈھونڈ رہا ہوں آج ملی تھی مجھے حدیث کو گم گئی گم نہیں میں خود گمتا اصل میں مل گئی وہ آپ کو سناتا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو رب نے فرمایا اور اس سے پہلے اس آیت کو یوں سمجھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں پاکستان کے رہنے والے کو کیا کہیں گے پاکستانی امریکہ کے رہنے والے کو امریکی امریکن برٹن کے رہنے والے کو برٹش اسپین کے رہنے والے کو اسپینش فرانس کے رہنے والے کو فرانسیسی یا فرینچ یہی ہے نا تو لاہور کے رہنے والے کو لاہوری یہی ہوتا ہے
تو جو پاک گھر کا رہنے والا ہو پاک ہوگا. اب میں قرآن پڑھتا ہوں. ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ. رب نے کہا بے شک پہلا گھر جو میں نے کائنات میں بنایا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ میرا مکہ ہے. قرآن نے اسے بکہ کہا ہے, بکہ کہا ہے, اور وہ ام القریٰ ہے, بستیوں کی ماں ہے. یعنی کہتے ہیں کہ جب رب باری تعالیٰ نے زمین کو بنانا چاہا تو پہلا زمین کا ٹکڑا جو خشکی پر کانٹیننٹ کی صورت میں, خشکی کی صورت میں وجود میں رب لایا, وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین تھی. ام القریٰ, بستیوں کی ماں ہے. تو فرمایا یہ برکتوں والا میرا گھر ہے, اس میں برکتیں رکھی ہیں. تو جس طرح پاکستان کے رہنے والا پاکستانی, امریکہ کے رہنے والا امریکی, اور جو پیدا ہی برکت والے گھر ہو, نہیں سمجھ رہے. جو پیدا ہی برکت والے گھر ہوا ہو. مولا علی کی بات, جن کی ولادت باسعادت اس بابرکت گھر میں ہوئی ہو, تو پتہ لگا وہ پیدا ہونے والا اس برکت والے گھر کی وجہ سے پیدائشی بابرکت والا. کئی ذہنوں میں سوال آتا ہے, اور اس کو امام حاکم نے بیان کیا ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں. آج کوئی فتنوں کا دور ہے, اور فتنوں کے عنوان سے اب ذکر مولا علی کو بھی تقسیم کرنے کی سازش جاری ہے. یعنی اسٹیجوں کے اوپر اگر مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے تو کہتے ہیں اتنا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں زور و شدت و زور ہے کہ شاید یہ وہ تو نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سوچ و فکر آ گئی. مولا علی بھی کبھی فرقوں میں آتے تھے. اگر ایمان کی جان حضور ہے تو علی حضور کی جان ہے. اگر حضور ہمارے محبوب اور رب کے محبوب ہیں, علی مصطفیٰ کے محبوب ہیں, تو عرض کر رہا ہوں کہ ذہنوں میں یہ سوال کوشچن ریز کر دیا جاتا ہے, اگر یہ اتنی عظمت والی بات تھی تو پھر حضور کی پیدائش کعبۃ اللہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ سوال ہے کہ میرے یہ ڈاڈا پنجابی کے ڈاڈا سوال ہے. اب اس سوال کا جواب سنیں. کئی دفعہ چیزوں کی نسبت سے کسی کو توقیر دی جاتی ہے, اوروں کو نسبت کی وجہ سے توقیر ملتی ہے. حضور وہ ہیں جن کی وجہ سے نسبتوں کو توقیر ملتی ہے. اس لیے کعبۃ اللہ میں مولا علی کی ولادت رکھی کہ پاکوں والے پاکوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور پاک گھر والوں میں ہوتے ہیں, اس لیے پاک گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اور یہ وہ مقام ہے. اور اگلی بات, ومن داخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا. میں امن بمانا ایمان لے رہا ہوں, تو ایمان والا ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ مولا علی جب تک پیدا ہوئے تو تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک حضور کے چہرے کو دیکھا نہیں. آنکھیں تب کھولی جب مصطفیٰ نے اٹھایا اور پھر حضور کو تکا. اور ان کی گھٹی کیا ہے؟ آقا کا دعا دہن. حضور نے اپنی زبان چسبائی تھی اور خود نام رکھا علی, بلندیوں والا. اور جس کو مصطفیٰ بلندیوں والا کہے اسے گرا کون سکتا ہے؟ اب آتا ہوں اس آل سے محبت کی طرف. جو میں کہہ رہا تھا, میں ڈھونڈ رہا تھا ایک چیز, تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پہ رک گیا. میں نے جب یہ حدیث سنی میں تو حیران ہو گیا. یہ طبرانی کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلے متن پڑھ دیتا ہوں. علی مولا علی ہی راوی ہیں. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین مجتمعون من احبنا یوم القیامہ ناکل ونشرب حتی یفرق بین العباد. مولا علی فرماتے ہیں, تاجدار کائنات نے فرمایا, یہ جو آپ مولا علی کی محبت میں بیٹھے ہیں ان کے لیے سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا میں, علی, فاطمہ, حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے سب روز قیامت ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. اوروں کا حساب و کتاب ہوگا اور ہمارا اس دن لنچ چل رہا ہوگا. دسترخوان مصطفیٰ کا ہوگا
سیدہ کائنات مولا علی حسن و حسین ہوں گے. فرمایا قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے فیصلے کر دیے جائیں گے. اس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا وہ جو ہو جائے گا. اور بتایا کہ جو ان کے ساتھ جڑ کے رہے گا وہ قیامت میں جس حال میں ہم ہوں گے اسی طرح وہ ہمارے حال کے ساتھ ہوگا. بس ان سے جڑنے والا ہو, ان سے نسبت غلامی کرنے والا ہو. اس لیے ہر فقیر نے, ہر آنکھ والے نے, ہر دل والے نے جب تک اپنی حاضری مولا علی کے دروازے پر نہیں لگائی آگے گیا ہی نہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دروازے پر 2 مرتبہ آیا جاتا ہے نا, ایک دفعہ آنے کے لیے ایک دفعہ جانے کے لیے. اور حضور نے فرمایا آنا مدینہ تو علم, میں علم کا شہر ہوں. یہ نہیں کہا آنا مدینہ تو, یا یہ نہیں کہا کہ میں مدینے کی, میں شہر میں بستی ہوں, یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا حضور نے, کہا انا مدینہ تو علم. کرینہ تو علم بھی نہیں کہا اور بستی بھی نہیں کہا, یہ بھی نہیں فرمایا. بلد العلم بھی نہیں کہا. مدینہ شہر اسے کہتے ہیں جہاں ہر چیز مل جائے. حضور وہ ہیں جن سے ایمان سے لے کر رب تک ملتا ہے. اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور دروازے پر 2 دفعہ آیا جاتا ہے, ایک دفعہ آنے کے لیے اور ایک دفعہ جانے کے لیے. اور جو دروازے سے نہ آئے وہ کوئی شریف آدمی نہیں کہلاتا. جو دروازے سے نہ آئے اسے شریف بندہ نہیں کہتا. یہ ہے مولا علی کی شان. حضور جن کے ساتھ فرمائے. میں ایک اور حدیث بھی پڑھ رہا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ بھی عجب حدیث ہے. حضور نے فرمایا حضرت ابن بریدہ, یہ وہی بریدہ ہے جنہوں نے کوئی حضور کی بارگاہ میں شکایت کی تھی مولا علی کی. تو پھر جب وہ پتہ لگا حضور نے کیا فرمایا, اور حضور نے فرمایا جان لو جو علی کی شان میں کمی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, وہ جان لے کہ اس نے میری شان میں گستاخی کی. اور حضور نے فرمایا جو علی سے جدا ہوا سمجھ لے کہ وہ مجھ سے جدا ہوا. اور میں نے جو کہا تھا نا ڈی این اے والی بات, میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہی تھی, حضور کے فرمان سے نکال رہا ہوں. فرمایا علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. اور اللہ کی نصیحت سرکار فرمایا علی کی تخلیق اور میری مٹی کی تخلیق دونوں کی مٹی ایک ہے. میری تخلیق ابراہیم کی مٹی سے اور میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں. یہ حضور نے فرمایا, میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن کی حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا میری اور علی کی تخلیق کی مٹی ہے. میں کیا جاؤں اس پر, میں آگے میرا زبان بند ہے, میں اس سے آگے کیا جاؤں. حضور جن کو یہ کہیں ان کی شان و مقام یہ ہے, تو یہ گھر والوں کی شان ہے, یہ مقام ہے ان کا, یہ مرتبہ ہے. اور سب سے زیادہ قرآن میں جن کی شان میں اللہ نے آیتیں اتاری وہ مولا علی ہے. مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہے. اب اپنی مرضی سے آپ بیٹھے ہیں یہاں. اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, دوسری آیت کو لیتا ہوں, فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ہم ان سے محبت کر رہے ہیں, نہیں, یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے. ہر ایک پر کرم نہیں ہے یہ والا. ہم ان کی آگ سے پیار کرتے ہیں, ان سے نسبت رکھتے ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں؟ فرمایا رب نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ایمان لا کر عمل صالح والے رہے. یہ میں قرآن سنا رہا ہوں, سورہ مریم. فرمایا ان کی محبت رحمان لوگوں کے دلوں میں خود ڈالتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا یہ آیت اتری کس کے لیے تھی؟ کہا علی المرتضیٰ کے سوا کون ہو سکتا ہے جن کے لیے آیت اتری. یعنی رحمان جن کی محبت دلوں میں ڈالے, تو رحمان علی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال کر بتا رہا ہے لوگوں اس لیے میں محبت تم سے کرتا ہوں کہ تم علی سے محبت کرو. اور آگے آقا کی حدیث ہے اس پر کہ کیسے رب کسی سے محبت کرتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. فنادى جبریل, جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو جبریل کو بلاتا ہی کرا اور بلا کر کہتے جبریل تجھے پتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. حکم آ گیا, جبریل ان سے کہتے مولا ٹھیک
تیرا بھی محبوب ہو اور تیرے حکم سے میرا بھی محبوب ہوا. رب حکم دیتا جا جبریل اہل آسمان میں بھی اعلان کر. پھر وہ فرشتوں کو کہتے ہیں رب کو اس فلاں بندے سے محبت ہو گئی اور رب کے حکم سے جبریل کو بھی محبت ہو گئی اور جبریل رب کا حکم لے کر آ گیا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر فرماتا ہے زمین کے جن کے دلوں میں ایمان کی قبولیت دیکھتے جاؤ میرے بندے کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتے چلے جاؤ. یہ ہے مولا علی کی محبت کا اثر, یہ ہے ان سے چاہت کا اثر, یہ ان سے نسبت کا اثر. مگر یہ سودا تبھی ملے گا نا جب ہم سنیں گے, اور سنانے والا بھی کوئی خیر کی فیض والا رنگ والوں کے پاس بیٹھا ہو کر سنائے. ہماری اوقات نہیں کہ ہم اپنے طرف سے علم سنائیں, ہمارا علم کچھ نہیں ہے. ہم تو بس مجبور مراسی ہیں ان کی آل کے, ان کی باتیں سناتے ہیں. تو عرض کر رہا ہوں اس لیے حضور رب نے فرمایا, میں اس پر ہمیشہ جملہ کہتا ہوں, اس کی حقیقت کہ یہ تو عام بندے کی بات ہو جو ہو ہی نبی کے گھر والا, جن کے نکاح کے وقت بھی رب کہے جبریل کو بھیجے کہ میرے محبوب پریشان نہیں ہونا سیدہ پاک کے نکاح کے لیے, میں نے آپ کی سیدہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے آسمان میں. اس کا مطلب پتہ لگا یہ لوگ صرف فرشی نہیں ہیں, یہ اصل میں عرشی بھی ہیں. یہ جملہ حدیث میں نہ آتا. یہ لوگ صرف فرش میں مقبول نہیں ہیں, عرش میں بھی مقبول ہیں. اور میں ہمیشہ یہ جملہ مجھے اپنے شیخ کے صدقے ملا, استاد گرامی کے صدقے, وہ فرمایا کرتے اب مجھے پتہ لگا کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی تھی. چونکہ رب چاہتا تھا دلہا میرے گھر کا ہو, دلہن مصطفیٰ کے گھر کا, دلہا میرے گھر کا ہو اور دلہن. ہمارا طریقہ بھی جن کا دن ہو ان کی بات کرتے, ہمیں یہی سکھایا گیا. ہم اب جماعت ثانی تھا تو شان صدیق اکبر پر بات کی ہے, اور اب رجب شروع ہوا یا تو مولا علی پر بات ہوگی یا پھر معراج مصطفیٰ پر. ہم تو اسی شان کے قائل ہیں, ہمیں تو سکھایا یہ گیا جس کا دن ہو ان کی بات کرو. اور آخر پر مولا علی کی شان میں دو باتیں کرتا پھر اجازت. مولا علی اور مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا, یہ جو مشکل کشا کا ٹائٹل ہے شاید ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ بعد میں بر صغیر کے مولویوں نے صوفیوں نے عطا کر دیا, ایسا نہیں ہے. یہ دور نبوی سے ایسا ہے. صحابہ میں حضرت فاروق اعظم آپ نے یہ ٹائٹل مولا علی کو دیا, اور آپ اللہ سے دعا کرتے تھے مولا ایسا کوئی دن مجھے نہ دکھانا جب کوئی مشکل آئے اور ہم میں علی نہ ہو. یہ میرا جملہ نہیں ہے, مشکل آئے اور علی نہ ہو. مشکلوں کو ٹالنے والا کون ہوا؟ وہ علم کی مشکل ہو, وہ روحانیت کی مشکل ہو, وہ کسی بھی ترکیب و منصوبہ کی مشکل ہو, ان کو ٹالنے والے علی ہیں. یہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں, اور پھر جملہ فرماتے لوگوں مائیں عاجز آ گئی ہیں. وہ فاطمہ بنت اسد کا نصیبہ تھا, مائیں عاجز آ گئی ہیں, کوئی دوسرا علی پیدا کر سکے. اور مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا اوروں کو علم کا 1% یا 2% ملا, فرما علی وہ ہے اگر علم کو 10 حصوں میں تقسیم کرو اکیلے 9 حصے علی کے حصے میں رب نے عطا کیا, رب نے عطا کیا. یہ مولا علی المرتضیٰ کی شان ہے, یہ شان مرتضائی ہے جو رب نے انہیں عطا فرمائی تھی. آئیے اس پیغام کے ساتھ میں جوڑتا ہوں ایک اور سند کے ساتھ, اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نسبت سے جوڑتا ہوا میں بات ختم کر دوں گا. ہماری روایت سنن ابن ترمذی شریف, ابن ماجہ شریف, ابن ماجہ شریف میں ہمارے شاعری سرکار جب کبھی ذکر کرواتے ہوں یا ختم شریف میں شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے, وہ نہیں پڑھا جاتا ہے. ہمارے ہاں سمجھا نہیں گیا, پڑھا نہیں گیا, اسے سمجھتے نہیں. کئی کہتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے شجرہ پڑھ رہے ہیں, یہ تو شخصیت پرستی ہو رہی ہے. یا بزرگ کا نام اینا نہ کی ملتا اللہ کا نام لے. یہ میں آپ کو صحیح فیکچوئل باتیں بتا رہا ہوں جو نوجوان ذہنوں میں اسٹرائک کرتی ہیں. اس کا جواب میں آقا کی حدیث سے دے رہا ہوں اور آئمہ کے عقیدے سے دے رہا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں امام ابو سلط الحروی,
وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی بن موسیٰ رضا سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر الصادق سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام حسین شہنشاہ کربلا شہزادہ مصطفیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں مولا علی المرتضیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات سے۔ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں لوگوں یہ اس کو نام نہ سمجھنا، یہ نام ایسے رب کو پیارے اور محبوب ہیں، ان کا عقیدہ ہے میرا نہیں اور ان کی وجہ سے ہمارا ہے۔ فرمایا لو پوریا حاضر اسناد علی مجنون لبایا، فرمایا صرف کسی پاگل پر اس آل پاک کی سند کو پڑھ کے دم کر دو، رب اسے شفا یا بتا۔ یہ ان لوگوں کی ان آل پاک کے ناموں کی برکت ہے تو شخصیات کیسی ہوگی، ان کا مقام کیسا ہوگا، ان کا مرتبہ کیسا ہوگا، ان کا رتبہ کیسا ہوگا، ان کا ادب کیسا ہوگا، ان سے محبت کرنا کیسا ہوگا۔ یہ ان آل والوں سے پیار ہے۔ اب آ جاتا ہوں اگلی بات۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں دو باتیں، ایک خاص بات ہے اور ایک سوال کا جواب ہے۔ آج کل بڑا اٹھایا گیا اس سوال کو شریف سرکار۔ ایک تو یہ کہ کم لوگوں کو علم ہے، کیونکہ کرامتیں ہمارے ہاں زیادہ سنائی جاتی ہیں، شخصیات کا جو علمی مقام ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے۔ ان کے لیے بتا رہا ہوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، آپ مدینہ پاک میں 7 سال تک درس حدیث دیتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 7 years he delivered a hadith lecture in مسجد نبوی، 7 سال تک۔ اور جو مسجد نبوی میں لیکچر دیتا ہوگا وہ چھوٹا آدمی ہوگا۔ علم کی اب دوسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ 90 لاکھ مسلمان کیے، کافر مانتے ہیں کہ ہمارے باوجدادیوں نے مسلمان کیے، اب مسلمانوں میں کئی پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں کیے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کافر ہندو کہتے ہیں ہمارے باوجدادیوں نے مسلمان کیے، ہم میں کچھ پیدا ہوئے کلمہ گو جو کہتے ہیں نہیں کیے۔ اس دور میں تو آبادی نہیں تھی اتنی، انہوں نے اصل میں چلے آپ کے لاجیکل پوائنٹ پر گوگل سرچ کرے اور 11ویں صدی کے اندر 11ویں صدی عیسوی میں ذرا آبادی برصغیر پاک و ہند کی ذرا دیکھ لیں تو اس میں آتا ہے کہ 8 کروڑ کی آبادی تھی پورے برصغیر پاک و ہند کی۔ کتنی؟ تو 8 کروڑ میں سے 90 لاکھ مسلمان کرنا ناممکن ہے؟ میں نے جواب دیا صرف 8 کروڑ کی آبادی میں 90 لاکھ مسلمان کرنا ناممکن ہے۔ تم اس طرح کرو، تم 90 کر دو، 90 کر کے دکھا دو، 90 کا تم 9 کر کے دکھا دو، میں کہتا ہوں تم 1 کر کے دکھا دو، جس طرح میرے حضرت خواجہ معین الدین سرکار نے کیا، نظر کی تھی تو ہو گیا تھا۔ 80s میں ایک جلسہ ہوا، جلسہ ایک بہت بڑا جامعہ کا مدرسے کا، کہتے ہیں وہاں پر 10 لاکھ کے قریب مجمع تھا، چلیں 10 سے کم کر لیتے 5 تو ہوگا، اس کا 7 سالہ جشن تھا تو اس میں 5 لاکھ کا مجمع تھا۔ 5 لاکھ کے مجمع کی 2 آنکھیں ہوئی تو کتنی بنتی ہیں؟ 10 لاکھ آنکھیں۔ 10 لاکھ آنکھوں نے مہمان خصوصی جو تھی وہ اندرا گاندھی تھی، ہندو خاتون تھی، وزیر اعظم تھی انڈیا کی، وہ اس جامعہ کے جلسے میں آئی تھی۔ ان 10 لاکھ آنکھوں نے دیکھا تھا اندرا گاندھی کو، مگر ان کو مسلمان نہیں کر سکی۔ ادھر میرے حضرت بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کیا نظر اثر کیمیا مصطفی تھا، جسے تکتے تھے رنگ مصطفیٰ عطا کرتے چلے جاتے تھے۔ اور لوگوں ان سے جڑے رہو، ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے جڑے رہو، ان آستانوں سے جڑے رہو۔ اب یہ باتیں ملنا مشکل ہو رہی ہیں۔ میں یہ بات بازاری اور اس انداز میں سمجھانے کے، بازاری چیز مل رہی ہے، اصلی چیز ان کے صدقے جو فیض والی ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ غنیمت جان لے جتنی ملی ہے کہ میں خانہ کھلا ہے کوئی اس سے خیر پاؤ۔ دکھاوا زیادہ ہو گیا ہے، حقیقت کم ہو رہی ہے۔ ہمیں تو یہاں سے یہی حقیقت ملی، اور یقین جانیں میں جب بھی ان کا فون آتا ہے یا جب بھی میں نکما ہو جاتا ہوں
یہ کبھی لجپالی سے دیر نہیں کرتے. ہم ہی کہیں رہ جائیں تو رہ جائیں, یہ نہیں رہتے. یہ مدینے میں بھی ہو تو وہاں سے بھی مکے سے فون کرتے لاما صاحب کیسے ہیں, یہاں لجپالی ایسی ہے. یعنی ہزاروں لاکھوں میں نہ بھی یاد کرے تو ہمیں کیا ہے, ایسے شفقتوں کا یاد, اتنا پیار, اتنی شفقت. میں تو پھر لالچی آدمی کہتا میں نے کیتا ہے, یہی تو پیار ہے. اور یہ غلوف نہیں کر رہا, یہ حقیقت ہے. یہ محبت کا وہ چشمہ ہے جس کا مطلب لوگوں کو خیر کی طرف لانا ہے. مقصد کیا ہے, سب مصطفیٰ کے نبی والے ہو جائیں, سب حضور کے آل پاک کی نسبت والے ہو جائیں, بد عقیدہ کی ہواؤں سے بچ جائیں, بد عقیدگی کی ہواؤں سے بچ جائیں. اس میں خیر ہے. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ الا البلاغ.